जितने लोगों ने मेरा रोना धोना बर्दाश्त किया, जितने लोगों ने दुआएं की, सबका बेहद शुक्रिया। जिस आजमाइश से अल्लाह पाक ने मुझे गुजारा है, किसी को अल्लाह ऐसी आजमाइश न दे। अस्सलाम वालेकुम। इन 15 दिनों के अंदर मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वाइफ पिछले 1.5 साल से बीमार थी। मैं वीडियो बना के रोता था। कई लोग कहते हैं थे कि एक्टिंग कर रहा है, कोई कहता था हर वक्त रोने धोने वाली वीडियो बनाता है। तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इंशाल्लाह। रोने धोने वाली वीडियो इसके बाद नहीं आएगी। 13 अगस्त वो दिन था जब मैं अपनी वाइफ को वाश के लिए लेके गया। वीक में 2 दफ़ा उनके डायलिसिस होते थे और हर 10 दिन के बाद पेट इतना फूला हुआ था, पेट से हम लोग पानी निकलवाते थे प्राइवेट तौर पर। ये पिछले 1.5 साल से हम लोग यही कर रहे थे। मैंने सुना था कि डायलिसिस के ऊपर लोग 15 साल 20 साल सरवाइव कर जाते हैं। मैं भी इसी उम्मीद पर अपनी वाइफ के बग़ैर डिले किए जो है ना वाश करवाता रहा और साथ साथ इलाज भी करवाता रहा। कोई कहता था दम कराओ डायलिसिस रुक जाएंगे, कोई कहता था फ़लाँ होम्योपैथिक के पास जाओ डायलिसिस रुक जाएंगे, कोई कहता था फ़लाँ हॉस्पिटल में जाओ डायलिसिस रुक जाएंगे। इवन कि मुझे ख्वाब भी आता कि आप उस जगह पे जाओ, या मेरी बीवी को ख्वाब भी आता तो हम उस जगह पर लेकर चले जाते हैं। मेरी बीवी के अंदर अगर सब्र की बात की जाए तो पहाड़ जितना हौसला था उनका। जब भी उनसे कोई पूछता कैसी तबीयत है आपकी, मुस्करा कर कहती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 13 अगस्त वाले दिन हम लोग शाम को रूटीन में वाश कराकर और पानी निकलवा कर वापस आए। शाम को आते साथ ही कहा मेरे बेटों के लिए ना 14 अगस्त के लिए सामान ख़रीद लो, एनकें ले लो, घड़ियाँ ले लो, बैज ले लो पाकिस्तानी। खैर वो मैंने ख़रीदे, अपने बच्चों को आकर उन्होंने दिए। साहिर बेटा, आपकी अम्मी ने जो 14 अगस्त का सामान आपको दिया था, क्या कहा था अगली 14 अगस्त का क्या करना है? इस पर रखना है। रखना है। क्या कहा था? अगली 14 अगस्त पे इस्तेमाल करना है। जी, 14 अगस्त का दिन आया, फिर मेरी वाइफ को ना शदीद किस्म का बुखार स्टार्ट हो गया। इतनी सब्र वाली थी कि इनको ना यहाँ पे एक छोटा सा दाना निकला जो कि इतना हद तक बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया यहाँ पे। फिर उन्होंने जाके मुझे बताया कि ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, आप कोई नॉर्मल पेशेंट तो हो नहीं कि आपको कोई छोटी सी भी चीज़ हो तो आप मुझे एडवांस बताया करो। लेकिन वो नहीं बताती थी कि कहीं मेरे हस्बैंड परेशान ना हो जाएं। वैसे भी मेरे चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि अब पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं कहता था अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ये स्ट्राइक्स हट जाएंगी। तो इनको बुखार स्टार्ट हो गया। हमने फिर बुखार की नॉर्मल टैबलेट्स वगैरह ली, अल्हम्दुलिल्लाह बुखार उनका उतर गया। फिर मैं इनको लेकर गया हफ्ते वाले दिन, मतलब इनके एक बुध को वाश होते थे और एक होते थे हफ्ते वाले दिन। इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा चलें हम वाश पे चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मेरी पोजीशन नहीं है, मेरी टांगों में जान नहीं है कि मैं वाश करा पाऊँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैं इनको हमेशा हौसला और सब्र की तलकीन करता रहा कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, और वो भी इसी उम्मीद पर रहती थी कि इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। कभी उनको किसी किस्म का खौफ नहीं आया। हफ्ते वाले दिन इनके वॉश मिस हुए। मैंने कहा हम ना सोमवार वाले दिन किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, जो आपका पेट बढ़ा हुआ है उन्होंने कोई दवाइयाँ देनी है, आपका पेट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर इनकी तबीयत जो बिगड़ी वो संडे वाले दिन बिगड़ी। संडे वाले दिन रात के 10 बजे उठ के बैठ गई। कहती हैं मेरे बाजुओं में शदीद किस्म का दर्द है। मेरे पास क्योंकि गाड़ी तो अवेलेबल नहीं थी, मैं किसी को कॉल करता था, वहाँ पे किराए की गाड़ी आती थी। हमेशा से हमारी यही रूटीन रही है कि हम रेंट की गाड़ी पर जाकर इलाज करवाते थे। तो मैंने उनको बुलाया, आए, हम गए हॉस्पिटल के अंदर। इनका बीपी जो है ना लो था। वहाँ पे उनको एक टीका लगाया गया क्योंकि कोई और ट्रीटमेंट वो लोग कर नहीं सकते थे क्योंकि ये डायलिसिस पेशेंट थी। तो ये आकर बैठ गई। मैं भी घंटा एक वहाँ पे उनके कदमों में बैठा रहा कि जब तक आप ठीक नहीं होंगी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। फिर इन्होंने ओके किया कि अब मेरी तबीयत बेहतर है, तो हम रात के 2:30-3 बजे घर वापस आए। सुबह उठते ही मैंने पूछा तबीयत कैसी है, नॉर्मल रूटीन की तरह कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इनको ट्रीटमेंट की बेहद ज़रूरत है। इस दौरानिए में जब भी मेरी वाइफ की तबीयत बिगड़ती, डायलिसिस मतलब हो रहे थे, तो हम सीधा बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में जाकर 1-2 दिन 3 दिन का एडमिशन ले लेते थे। वहाँ पे तबीयत बेहतर होती थी, घर वापस आ जाते थे।
یہ میرے دونوں بچے چھوٹے تھے، جب یہ صبر نہیں کرتے تھے، روتے تھے، ان کی امی ان کو صرف یہی کہتی تھی میں دوائی لینے جا رہی ہوں، تو یہ صبر کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ ٹھیک ہے امی واپس آ جائیں گی۔ میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ میں ان کو لے کر چلا گیا ہاسپٹل کے اندر۔ یہ ساری روداد سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری فیملی ہو، آپ نے 1.5 سال سے میرا رونا دھونا سنا ہے، کیونکہ یہ لاسٹ رونے دھونے والی ویڈیو ہے۔ آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں تو اسی وجہ سے یہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہاں پہ لے کے گیا، جیسے خجل خواری ہوتی ہے ایڈمیشن لیتے وقت، مریض ہے، بی پی لو ہے، چل نہیں سکتا، اس کو لے کے کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کبھی اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ بازو کے اوپر جو فیسچولا بنا ہوا ہے یہ کسی یورولوجسٹ کو دکھاؤ۔ میں اس مریض کو لے کر 2 گھنٹے دھکے کھاتا رہا اس یورولوجسٹ صاحب کو ملنے کے لیے۔ وہ کبھی کہتے تھے اوپر ہے، کبھی نیچے، کبھی لفٹ سے اوپر آ رہا ہوں، کبھی نیچے جا رہا ہوں۔ خیر لفٹ کے اندر ہی مل گئے، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ڈیٹ میں آ کر آپ نے ہمیں یہ دکھانا ہے، جبکہ یہ فیسچولا بڑی سیریس کنڈیشن میں تھا۔ ایڈمیشن ہو گیا، ڈرپیں لگنا سٹارٹ ہو گئی، نارمل روٹین تھی، ہنسی بول چال سب کچھ اوکے تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس فیسچولے کے اوپر ہم نے عارضی طور پر ڈاکٹر کو کہہ کر پٹی بندھوا دی، کیونکہ یہ پیپ کر رہا تھا۔ اس سے اگلے دن یہ فیسچولا یہاں سے برسٹ کرا، اور جو خون تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کے اوپر جا کر لگا۔ میں اکیلا بھاگ دوڑ والا آدمی، ایسے میری بیوی نے اس بازو کو پکڑا ہوا ہے کہ آپ بھاگو کسی ڈاکٹر کے بلا کر لاؤ، میرا خون ضائع ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ ایک دوسرے کو کالیں لکھتے رہے، کبھی اس کے پاس جاؤ، کبھی اس کے پاس جاؤ، مارا ایویں 10 ایکڑ تک دور ڈاکٹر بیٹھا ہوتا، اس کے پاس جاتا، وہ کہتا دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ خیر بیوی کی پٹیاں ہو گئی۔ اب پتہ چلا کہ یہ فیسچولا برسٹ کر چکا ہے، ان کا خون کافی ضائع ہو چکا ہے۔ ارجنٹ میں نے بندے بلائے خون دینے والے، ایک ایمرجنسی میں ان کو خون کی بوتل لگا دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپریٹ ہونا ہے۔ آپریشن والوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی فلاں ٹیسٹ نہیں ہے، ہم اس کا آپریٹ نہیں کریں گے۔ میں نے پھر وہاں پہ ایم ایس آفس میں گیا، 2 گھنٹے دھکے کھاتا رہا کہ میری کوئی نہیں سن رہا۔ ایم ایس سکون سے میٹنگ کر رہا تھا، کبھی مجھے کہتے وہاں شکایت درج کراؤ، کبھی کہتے وہاں شکایت درج کراؤ۔ آخر کار میں گارڈ سے لڑ پڑا کہ میری وائف کی کنڈیشن سیریس ہے اور یہ لوگ آپریٹ نہیں کر رہے، کیا ایم ایس کوئی خدا ہے جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ میں ایک سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، میں آپ کے اگینسٹ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ بات ایم ایس نے سن لی، مجھے اندر بلایا، اپنا ایک بندہ میرے ساتھ بھیجا۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے سرکاری اداروں میں بھی اگر آپ کی سفارش نہیں ہے تو آپ رل جاؤ گے۔ تو میں ایک بندہ لے کر گیا، وہاں پہ میرا ایک فالور تھا، اس نے بھی ڈاکٹرز کو سب کو کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا آدمی ہے، آپ لازماً یہ کام کرو ورنہ یہ آپ کے خلاف ویڈیو بنائے گا۔ سارے ڈاکٹر پھر اس بات میں متفق ہوئے کہ ہم نے جو ہے نا آپریٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے لکھ پڑھ کروائی کہ آپ کی وائف 90% جو ہے نا ختم ہے، آپ جو ہے نا امید نہ رکھو۔ میں نے کہا اگر یہ پٹی لگی رہے گی تو اس میں کتنے چانسز ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 100% ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا 90% میں 10% اگر چانس ہیں تو آپ یہ آپریٹ کرو۔ آپریٹ کے لیے لے کر گیا، آدھا گھنٹہ آپریشن تھیٹر کے باہر میں اپنی وائف کو لے کر بیٹھا رہا، ان کے منہ پر ویسی ہی مسکراہٹیں، میرے آنسو پوچھ رہی کہ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ پریشان ہوں گے تو میرے بچوں کا کون کرے گا؟ آپ ہی تو ہو میرے بچوں کے لیے۔ تو کلمے پڑھتی رہیں، ہر وقت شکر ادا کرتی رہیں، مسکراتی رہیں، مجھے حوصلہ دیتی رہیں۔ خیر ڈاکٹر لے گئے اور میں ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر دور بھاگ گیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا انہوں نے نہیں بچنا۔ میں کبھی نا امید مایوس نہیں ہوا، اس سلسلے میں بیٹھا تھا پریشان۔ ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا آپریشن ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ شاید میری وائف کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی وائف ہوش و حواس میں، آپریشن کامیاب ہوا، یقین کرو۔ دوڑتے ہوئے میں گیا، وہاں پہ پہنچا، میں نے دیکھا میری وائف ہنستی مسکرا رہی ہیں، مجھے مبارکباد دیتی ہیں کہ میرا آپریٹ کامیاب ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، میرے بچے گھر پہ ہیں، جائیں ان کو دلاسا دیں، میرے پاس باقی لوگ بھی موجود ہیں، آپ ان کو دلاسا دو کہ آپ کی امی اب ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ اوکے ہے، ہنستا مسکراتا دیکھا، میرا دل بڑا ہو گیا۔ وہاں پہ ہم نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹیں، سارا کچھ ہوا۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ جب اتنے بڑے حادثے سے ہم لوگ محفوظ ہوئے ہیں
تو آگے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا۔ اس رات میں گھر واپس آ گیا، میری وائف نے بھیجا تھا۔ رات کو 10-11 بجے اس کے سارا خاندان، میرا سارا خاندان اس کے ساتھ موجود تھا۔ ایسے پھیرتی ہے آنکھیں، ایسے پھیرتی ہیں، کہتی ہیں سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کوئی مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ خیر میں صبح 7 بجے ہاسپٹل پہنچا۔ جیسے ہی میں پہنچا ایسے اٹھ کے کہ ادھر سے مجھے پکڑا، کہاں گم ہو جاتے ہو، مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ جاتے ہو، کہاں تھے تو تم؟ ایسے رونا سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا یار آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ آپ میرے ہاں میں نے ہی کہا تھا۔ میں بچوں کو لے گیا، بچوں کے ساتھ ملاقاتیں کروائیں، ویڈیو بنائیں، کبھی اس کو ادھر سے پیار دیتی، ادھر سے دیتی، اس کو بھی دیتی، اس کو بھی دیتی۔ چھوٹے والا آیا، ان سے بڑے والا آیا، اس کو پیار دیا، سارا کچھ اوکے تھا، نارمل تھا۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ اب میں یہ جنگ جیت چکا ہوں، اب انشاءاللہ میری وائف یہاں سے صحت یاب ہو کر نکلیں گی۔ لیکن کھانا انہوں نے رات کا نہیں کھایا تھا۔ مجھے کہتی ہے کھانا لے آؤ، کیونکہ یہ کھانا میرے ہاتھ کا کھاتی تھی۔ میں نے کھانا منگایا، ان کو کھلایا، بڑے شوق سے انہوں نے کھایا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں دور ہوتا، میری سالیوں کو کہتی ہیں آپ کا بھائی کدھر گیا، اس کو لے آؤ۔ جیسے ہی میں آتا کہتی میرا کیوں کچھ نہیں کرتے، بتاؤ میں کدھر جاؤں، کیا کروں۔ اب اس سلسلے میں ان کے جو ہے نا ایک واش ہو چکا تھا، دوسرے واش کے لیے ڈاکٹر نے لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے واش کروانا ہے۔ لیکن پرابلم یہ تھا کہ ڈرپ کے ذریعے ان کا بی پی چل رہا تھا، خون بھی پورا ہو گیا تھا، ڈرپ کے وداؤٹ ان کا بی پی ورک نہیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اب ان کی خوراک بھی بند ہو گئی تھی۔ رات کو تھوڑا بہت میں نے کھانا کھلایا۔ ایک اور فالور میرے ہاسپٹل میں مجھ سے ملنے آیا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کے دی کہ میری وائف کی یہی کنڈیشن تھی، آپ یہ دوائیاں لے آؤ۔ میں بھاگا گیا، دوائیاں لے آیا، اسی امید پہ ان کو پلائیں کہ اب بچ جائیں گی، پیتی رہیں۔ پھر جب واش کا ٹائم آیا، ڈائلیسس کا وقت آیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ جو نالی ہم نے عارضی طور پر لگائی تھی، فیسٹولا تو پھٹ چکا تھا، وہ نالی ورک نہیں کر رہی۔ پھر انہوں نے لکھ کے دیا کہ نیچے سے جا کر آپ یہ نالی لے کر آؤ۔ نالی والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یہاں پہ نالی موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے کہا کہ نالی لکھ کر دو، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ باہر کا سامان نہیں لکھ کے دینا۔ اب نالی ہاسپٹل کے اندر موجود بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لکھ کر نہیں دیں گے۔ اب میں پرائیویٹ طور پر میں نے خود نام بتایا، وہ لے کر آیا، ارجنٹ آپریٹ کیا، نالی لگ گئی۔ آدھے گھنٹے کے لیے واش ہوئے، ان کا بی پی بے حد ڈاؤن ہو گیا، دل کو جھٹکے لگنا سٹارٹ ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے واش بند کر دیے کہ اب ہم مزید ڈائلیسس نہیں کر سکتے۔ جیسے میں اپنی وائف کے پاس گیا، آنکھیں ان کی اوپر کی طرف ہیں، مجھے کہتی ہیں مجھے اس کمرے سے نکالو، اسی کمرے میں لے کر چلو۔ میں کہاں پہ ہوں، آپ مجھے کہاں لے آئے ہو، مجھے دوبارہ اسی کمرے میں لے کر جاؤ۔ میں اس کمرے میں ان کو واپس لے کر گیا، باتیں کرتا، کہتی میری ٹانگوں میں کچھ ہے، میرے ہاتھوں میں کچھ ہے، ایسے نالیاں اتار کے پھینک دیتی۔ لیکن جیسے ہی کوئی ڈاکٹر آتا ہے، اس امید پر بے ہوشی میں ہاتھ ایسے کھڑا کرتی، کیونکہ وہ بی پی چیک کرتے تھے۔ یہ مناظر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ بی پی چیک کریں گے، میں بچ جاؤں گی۔ کبھی مایوس نہیں ہوئی میری وائف، بے ہوشی میں بھی ایسے ہاتھ کھڑے کرتی۔ پھر اگلے دن سوموار والے دن 11:30 بجے مجھے انہوں نے بلوایا، کہتی ہے میرا کیوں کچھ نہیں کرتے، بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میرے لیے کچھ کرو۔ جب وہ غصے سے بات کرتی، جب وہ منت سماجت کرتی، ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں رونے لگ جاتا۔ مجھے ساروں نے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا میری وائف بے ہوش ہو گئی، صرف سانس آ رہا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہی سلسلہ رات کے کچھ پہر تک جاری رہا۔ رات کے 9 بجے کا ڈائلیسس لکھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹرز کے پاس گیا کہ یار میری وائف کا ڈائلیسس کر دو، یہ زہر پھیل چکا ہے، جب یہ اترے گا تو میری وائف ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے آکسیجن لگایا ہوا تھا، میں اس امید پہ تھا کہ یہ آکسیجن جب پورا ہوگا میری وائف بالکل نارمل ہو جائیں گی، میں اس امید پہ تھا۔ لیکن جو سیانی وہاں پہ خواتین بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ نچلا دھڑ ختم ہو چکا ہے، ہم نے کئی اموات دیکھی ہیں، آپ کی وائف اب نہیں بچے گی۔ میں نے کنفرمیشن کے لیے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے آ کر یہاں پر دبایا، کہتے ہیں کہ یہ بالکل ختم ہے، ان کا 90% دماغ بھی ختم ہو چکا ہے، یہ بولنے سننے سے سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہیں، ان کو کوئی درد بھی فیل نہیں ہو رہا، کسی قسم کا کوئی محسوس کرنے والی ان کی سینس ختم ہو چکی ہے۔
ये आज रात ख़त्म हो जाएंगी। खैर डॉक्टर चला गया, मैंने इनके पाँव के ऊपर खुजली की तो पाँव हरकत कर रहा था। मैं भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब आपने कहा कुछ महसूस नहीं कर रही तो इनका पाँव तो हरकत में है। तो डॉक्टर ने कहा कि पाँव का ताल्लुक दिमाग के साथ है, वो इस वजह से हरकत कर रहा है, बस आप लोग इंतज़ार करें। मुझे किसी ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि तुम भी कहोगे कि दुआ करोगे कि अल्लाह मेरी वाइफ को संभाल ले। मैंने उस वक्त उस बंदे को कहा ऐसा वक्त इंशाल्लाह मुझ पे कभी नहीं आएगा। लेकिन जब मेरी वाइफ ऐसे देखती सिर्फ ऊपर वाला धड़ काम कर रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसे ये मुझसे मदद मांग रही है, जैसे मुझे कुछ कहना चाह रही है। तो मैं उसके कान में कुछ कहता, थोड़ी देर वो गौर करती, फिर इधर मुंह फेर लेती। ना जाने वो दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी। फिर मैं मस्जिद में गया, उनकी तकलीफ़ ये देखी नहीं गई, दुआ की है अल्लाह इनको संभाल ले। सारे में आपकी अम्मी कहाँ है? अल्लाह दो, जोर से बताओ। अल्लाह दो, अल्लाह दो। आपकी अम्मी किधर है? अल्लाह के पास। मेरे बच्चे समझदार हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी अम्मी दुनिया में ठीक नहीं हो रही थी, अल्लाह ने अपने पास बुलाया है कि अल्लाह ही अब उन्हें ठीक करेगा। 3:40 पर अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उनको घर ले आया। मेरे बड़े बेटे छुप कर बैठ गए, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सुबह ये वाला उठा, अपनी अम्मी के सिरहाने बैठा था। अपने इस भाई को जो कि समझदार है, कान में कहता है अम्मी के ऊपर हम पानी डालते हैं, अम्मी उठ जाएंगी। जबकि अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी थी। मेरी वाइफ अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। आज से जितने लोगों ने मेरा रोना धोना बर्दाश्त किया, जितने लोगों ने दुआएं की, सबका बेहद शुक्रिया। जिस आजमाइश से अल्लाह पाक ने मुझे गुजारा है, किसी को अल्लाह ऐसी आजमाइश न दे। अल्लाह मेरी बीवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज के बाद आपके साहिर भाई की रोने धोने वाली वीडियो नहीं आएंगी, जिसके लिए रोता भी इसलिए था कि मुझे मेडिकल फील्ड में हेल्प चाहिए थी। माली मदद कभी मैंने किसी से नहीं मांगी थी। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, इनकी अब माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।